بعض محقق کہتے ہیں کہ بلوچ آریائی نسل سے ہیں جو البرز کے شمالی علاقوں میں رہتے تھے۔ بعض تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ بلوچ نسلاً عرب ہیں، بعض کا خیال ہے کہ یہ کرد ہیں اور کچھ کا خیال ہے کہ یہ تاجک نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ خود بلوچوں کے پاس ایک نظم کے سوا کوئی قدیم مواد نہیں، اور اس نظم کے مطابق وہ حضرت امیر حمزہ کی اولاد ہیں اور حلب سے آئے ہیں۔ اس میں مزید یہ بیان ہوا ہے کہ انہوں نے کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا اور ان کی شہادت کے بعد وہاں سے سیستان اور مکران آئے۔ بعض ریسرچ اسکالرز کی رائے ہے کہ بلوچ کیسپین کے ساحلی علاقے سے ایران منتقل ہوئے تھے۔ آج بھی ایران میں بلوچوں کا علاقہ سیستان بلوچستان کہلاتا ہے، جس کا دارالحکومت زاہدان ہے۔ بلوچ ایران کی کل آبادی کا 2% ہیں۔ افغانستان میں زابل کے علاقے میں بلوچوں کی بڑی تعداد آباد ہے، جبکہ پاکستانی بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ قدرتی وسائل سے مالا مال بلوچستان محل وقوع کے اعتبار سے اہم ترین صوبہ ہے۔ اس کے شمال میں افغانستان، جنوب میں بحیرہ عرب اور مغرب میں ایران واقع ہے۔ اس کی 832 کلومیٹر سرحد ایران اور 1120 کلومیٹر طویل سرحد افغانستان کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ بلوچستان میں 760 کلومیٹر طویل ساحلی پٹی بھی ہے۔ بلوچ زبان کا تعلق انڈو یورپین زبان سے ہے اور اس پر فارسی کی گہری چھاپ ہے۔ اس لیے اس رائے میں وزن ہے کہ بلوچ ایران کے راستے کیسپین سے بلوچستان آئے تھے۔ بلوچ لفظ کے بارے میں بھی مختلف آراء ہیں۔ تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ یہ لفظ مدین کے علاقے کا لفظ ہے، جس کے معنی ہے بلند چیخ۔ تاہم بعض تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ بلوچ لفظ بابل کے مشہور بادشاہ بیلوس سے مناسبت رکھتا ہے۔ چند تاریخ دانوں کا تو یہ کہنا ہے کہ لفظ بلوچ سنسکرت لفظ ہے، جس کا مطلب ہے اعلیٰ طاقتور۔ آثار قدیمہ کی دریافت سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ بلوچستان میں پتھروں کے دور میں بھی آبادی تھی۔ مہر گڑھ کے علاقے میں 7000 سال قبل مسیح کے زمانے کی آبادی کے نشانات ملے ہیں۔ اسکندر اعظم کی فتح سے قبل بلوچستان کے علاقے پر ایران کی حکمرانی تھی اور قدیم دستاویزات کے مطابق یہ علاقہ ماکا کہلاتا تھا۔ 325 سال قبل مسیح اسکندر اعظم جب سندھو کی مہم کے بعد عراق میں بابل پر حملہ کرنے جا رہا تھا تو مکران سے گزرا تھا۔ پاکستان کے ساحل کا زیادہ تر حصہ بلوچستان کا ساحلی علاقہ ہے۔ قیام پاکستان کے وقت مشرق بنگال، سندھ، پنجاب اور صوبہ خیبر پختونخوا کی طرح برطانوی راج کا باقاعدہ حصہ نہیں تھا، بلکہ 1947 تک بلوچستان قلات، خاران، مکران اور لسبیلا کی ریاستوں پر مشتمل تھا، جن پر برطانوی ایجنٹ نگراں تھا۔ قلات ان میں سب سے بڑی ریاست تھی۔ اس کے حکمراں خان قلات میر احمد یار خان نے قیام پاکستان سے 2 روز قبل اپنی ریاست کی مکمل آزادی کا اعلان کیا تھا۔ تاہم بلوچستان کے پاکستان کے ساتھ جبری الحاق کے خلاف بلوچوں نے بغاوت کی اور مسلح جدوجہد کا اعلان کیا۔ 1958 کو جنرل ایوب خان نے ملک میں فوجی مارشل لا نافذ کر دیا اور کہا گیا کہ بلوچستان میں بغاوت ہو گئی ہے۔ بلوچ پہاڑوں پر نکل گئے۔ اس احتجاجی تحریک کے ایک سرکردہ رہنما سردار نوروز خان تھے۔ 1958 سے 1962 تک بلوچستان کی جنگ پہاڑوں میں لڑی جاتی رہی۔ بالآخر جنرل ایوب خان نے بلوچ رہنماؤں سے ایک معاہدہ کیا کہ اگر وہ ہتھیار ڈال دیں تو حکومت بلوچوں کے تمام مطالبات تسلیم کر لے گی۔ اس معاہدے کے تحت جب بلوچ پہاڑوں سے اترے تو انہیں گرفتار کیا گیا اور سزائیں دی گئیں۔ 7 رہنماؤں کو پھانسی دے دی گئی۔ اس واقعے کے فوراً بعد ایوب خان کے متعارف کردہ بنیادی جمہوری نظام کے تحت قومی اسمبلی کے لیے 1962 کے انتخابات ہوئے، جس میں سردار عطا اللہ مینگل، نواب خیر بخش مری اور دیگر بلوچ رہنما منتخب ہوئے۔ جنرل ایوب خان کی حکومت نے بلوچ منتخب رہنماؤں کو 1963 میں ایک بار پھر گرفتار کر لیا۔ ہزاروں کارکنوں کو بھی گرفتار کر کے مختلف جیلوں میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ جنرل ایوب خان کی جگہ لینے والے جنرل یحییٰ خان نے تمام بلوچ سیاسی اسیران کو رہا کر دیا۔ 1970 کے عام انتخابات میں بلوچ اور پختون قوم پرستوں کی جماعت
نیشنل عوامی پارٹی نے پورے صوبے کی نشستیں بھاری اکثریت سے جیت لی اور سردار عطا اللہ مینگل بلوچستان کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ 1973 میں پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے بلوچستان میں نیشنل عوامی پارٹی کی حکومت کو برخاست کر دیا اور نواب اکبر خان بگٹی کو بلوچستان کا گورنر مقرر کر